اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ۔ اور کافر کہنے لگے جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اس کا وعدہ دیا گیا ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو، یعنی یہ ان کی بات اللہ نے بیان فرمائی۔ میں پہلے کہہ چکا قبر سے مراد عالم برزخ، برزخ کہتے ہیں پردے کو۔ جو لوگ مٹی میں دفن نہیں ہوتے، کسی جانور کے پیٹ میں چلے گئے، سمندر میں ڈال دیے گئے، یا ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، چیتھڑے اڑ گئے، وہ آپ کی نگاہ میں ایسا ہے اللہ تعالیٰ ان کو پھر جوڑ دے گا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھیں گے، یہ ہوگا۔ ہمارے دین کے جتنے بھی ذرائع معلومات اس میں یہ بتایا گیا، گزشتہ نبیوں نے یہ کہا کہ قیامت آئے گی۔ وہ کافر کہنے لگے ہمارے باپ دادوں سے بھی گزشتہ نبیوں نے قیامت کا وعدہ کیا تھا مگر ابھی تک قیامت نہیں آئی۔ یہ ان کی اعلیٰ درجے کی کہہ لو نا، میں اس کو اعلیٰ درجہ تنزن کہہ رہا ہوں، یعنی بہت ہی اونچی حماقت ان کی، حالانکہ اس کو سب سے آخری درجہ کہنا چاہیے۔ جیسے کوئی درخت بوتے ہی اگلے دن کہے کہ اس میں پھل کیوں نہیں آیا، آج تم نے بیج بویا ہے اور چاہتے ہو کہ کل پھل آ جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے، ایک نظام ہے۔ قیامت بھی اپنے وقت پر آئے گی۔ قیامت، قاف کے نیچے زیر، آپ لوگ زبر لگاتے ہو، اس کے نیچے زیر ہے، قیامت اپنے وقت پر، اونچی کہیے گا، اس نے آنا ہے۔ اور یہ چیز کوئی مفروضہ نہیں ہے، بنائی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فرمان ہے ایسا ہو کر رہے گا، ایسا ہو کر رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ وہ کہتے ہیں یہ پرانی کہانیاں ہیں، پہلے لوگ کہتے رہے یہ قیامت کی باتیں صرف کہانیاں ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ جو ایسا کہتے ہیں ان کو حقیقت کا علم نہیں، وہ حقیقت سے روگردانی کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، جبکہ ایسا ہونا ہے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو، یہ جو انکار کرتے ہیں نا، ان سے کہو ذرا زمین میں سیر کرو، گھومو پھرو زمین میں۔ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، زمین میں چل کے دیکھو کہ کیا انجام ہوا مجرموں کا۔ پہلی قومیں، پہلی امتیں کس طرح بستی تھیں، اپنے آپ کو کتنا محفوظ سمجھتی تھیں، قیامت کا انکار کرتی تھیں، اللہ کا انکار کرتی تھیں، کیا حال ہوا ان کا۔ کتنوں پر زمین پلٹا دی گئی، کن کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ یہ قدرتی سزاؤں کا
جو ماجرا ان کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اس سے ڈرنا چاہیے، اس سے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور تم ان پر غم نہ کھاؤ اور ان کے مکر سے اپنا دل تنگ نہ کرو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں ایک دو باتیں۔ اجڑی ہوئی بستیاں، تباہ شدہ بستیاں، آپ کے اس ملک پاکستان میں بھی موئنجو ڈارو، ہڑپا، ٹیکسلا وغیرہ، جہاں زمین کھودی گئی تو نیچے سے پتہ چلا کہ یہاں کوئی نہ کوئی بستیاں تھیں، ان کے مکان تھے، ان کے سامان نکلے، برتن نکلے، فرنیچر نکلے ان کے۔ یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے کہ ہم جیسے لوگ تھے، ایمان والے نہیں تھے، انکار کیا انہوں نے تو ان کو زمین میں دھسا دیا گیا، بستیاں تباہ ہو گئی۔ تو یہ سبق حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، عبرت کے لیے کہ دیکھو انجام کیا ہوا، اور اللہ کی پکڑ سے ڈرو، توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، انکار پر ڈٹے نہ رہو۔ لیکن بہت سے لوگ آج بھی مانتے نہیں۔ تو انہوں نے کیا سیکھا پہلوں سے؟ پہلوں کے انجام سے کچھ نہیں سیکھا۔ اب اگر سیاست کو، جو مروجہ سیاست ہے، اس کو ذہن میں نہ لائیے گا، میری بات سنیے گا۔ کہتے ہیں پہلوں کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور وہ غلطی دہرانی نہیں چاہیے۔ مجھے بتائیں، آج دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں، کیا انہوں نے پہلوں سے سیکھا؟ چلے میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں، سامنے کی بات ہے۔ فرعون کی لاش موجود ہے یا نہیں؟ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اپنے وقت میں خود کو جانے کیا سمجھتا تھا، کیا اس کی لاش کوئی پیغام نہیں دے رہی؟ سیکھا کسی نے؟ پھر فرعون بن جاتے، تخت و تاج پر بیٹھ کر خود کو جانے کیا سمجھنے لگ جاتے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم جو کچھ بس ہے یہی دنیا ہے، مزے کرو، مولویوں کا کام ڈرانا ہے۔ تو تمہارے سامنے اس کی لاش رکھی ہے۔ یہ جب سے ٹیکنالوجی، آئی ٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، الیکٹرانک ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہوئی ہے آپ کی نظر میں، بہت کچھ آپ کے پاس فیس بک پہ آ جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے حساب سے نمرود کی قبر ڈھونڈ نکالی، اس کو کتنا زیور پہنا کے دفنایا گیا تھا، وہ سارا نکلا کہ زیور اسی طرح موجود ہے، لاش گل سڑ گئی، ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے۔ کیا سبق نہیں سیکھا؟ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کا انجام نظر نہیں آیا؟ آپ قبرستان سے گزرتے ہیں، یہ قبروں والے بھی تو کبھی آپ ہی کی طرح زمین کے اوپر چلتے پھرتے تھے، گاڑیوں میں گھومتے تھے، مزے کرتے تھے۔ آج وہ شہر خاموشاں میں ہیں، کیا ہمیں موت یاد نہیں آنی چاہیے؟ لیکن نہیں سیکھتے، دعوے کرتے ہیں تم جانتے نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں۔ کون ہو بھائی تم؟ مٹی کے پتلے ہو، بلبلا ہو پانی کا، ہوا نکل گئی تو ختم۔ لیکن بات کرتے ہیں اس طرح آپ کے سامنے۔ روزانہ اخبار پڑھو، خبریں دیکھو تو ان کے بیان سن کے لگتا ہے کہ جی یہ سمجھتے ہیں یہ خدا ہے۔
یہ پتہ نہیں کیا کر لیں گے. اس طرح کی باتیں آج بھی سنتے ہیں تو انہوں نے پچھلوں سے کچھ سیکھا نہیں. جو ان سے پہلے ہو گئے ان کے انجام سے کچھ بھی سیکھا نہیں، عبرت حاصل نہیں کی. سمجھدار کون کہلائے گا؟ جو عبرت حاصل کرے. تو ہم نے کافروں کی طرح نہیں ہونا، منکروں کی طرح نہیں ہونا. ہم نے ایمان والا رہنا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ دل و جان سے ماننا ہے کہ ہم نے دوبارہ اٹھائے جانا ہے. مریں گے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. جنت دوزخ یہ ساری باتیں کوئی کہانیاں نہیں ہیں، حقیقت ہے، کوئی شبہ نہیں. باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے کیونکہ باپ ان مرحلوں سے گزرا ہوا ہے. جوانی اس پہ آئی تھی، وہ جوانی گزار کے اب جس مرحلے پہ ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھائے کہ دیکھو یہ کام نہیں کرنا، اس طرح نہیں کرنا، کیونکہ وہ اس مرحلے سے گزر چکا ہے، دیکھ چکا ہے. مگر بچے مانتے نہیں مانتے. نتیجے میں پھر وہ اس مرحلے سے گزرتے ہیں. اب وہ اگر اپنے بچوں کو بتاتے ہیں وہ نہیں مانتے. تو سمجھدار وہ ہیں جو حقیقت کو سمجھ کر مان لیں اور اپنے آپ کو بچا لیں. آپ کو کوئی بتائے کہ اس رستے سے نہیں جانا، آگے دلدل ہے، ورلپول کہتے ہیں انگلش والے. وہ زمین ہوتی ہے، وہ آپ کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے. پھر آپ کو اپنا آپ بچانا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی جتنی طاقت سے وہ اپنے اندر کھینچتی ہے. تو وہ بتا دے کہ جی اس رستے میں دیکھنا دلدل ہے، دھس جاؤ گے. وہ کہتا نہیں جی میں جوان ہوں، میں بڑا بہادر ہوں، نکل جاؤں گا. لیکن وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس نے جب بات کو نہیں مانا تو بتائیے پھر وہ مشکل میں گیا یا نہیں گیا؟ تو یہی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے، پچھلوں کا حال سیکھو. نافرمانی کرنے والوں کی حالتیں سن کر خود کو اس طرح کا نہ بناؤ، سمجھ جاؤ، سیکھ لو.